السلام علیکم۔ کسی مینیپولیٹر، چالاک اور دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والے شخص کو کیسے پہچانے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہر انسان اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے ضرور ملتا ہے جو بظاہر بہت اچھے، ہمدرد اور محبت کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو مینیپولیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے جذبات، کمزوریوں اور اعتماد کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مینیپولیشن ہمیشہ کھلی دھمکی یا سخت رویے کی شکل میں نہیں ہوتی۔ اکثر یہ محبت، تعریف، ہمدردی یا معصومیت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے، اسی لیے اسے پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے۔ مینیپولیشن کسی بھی صورت میں کی جا سکتی ہے، چاہے وہ محبت کی صورت میں ہو۔ مینیپولیٹر کی 10 عام نشانیاں۔ ہر بات کا الزام دوسروں پر ڈالنا۔ نمبر 1، مینیپولیٹر کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ فوراً دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ نمبر 2، آپ کو مسلسل قصوروار محسوس کروانا۔ ایسے لوگ بار بار آپ میں احساس جرم پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ مثال کے طور پر، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم میرے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، حقیقت کو بدل کر پیش کرنا۔ مینیپولیٹر ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ اپنی یادداشت یا فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، تمہیں غلط یاد ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان اپنی سوچ پر اعتماد کھونے لگتا ہے۔ نمبر 4، حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ شروع میں مینیپولیٹر بہت زیادہ تعریف کرتا ہے تاکہ آپ کا اعتماد حاصل کر سکے۔ جب اسے یقین ہو جائے کہ آپ اس پر بھروسہ کرنے لگے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنا اصل رویہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جذبات سے کھیلنا۔ وہ جانتا ہے کہ کس بات سے آپ خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے یا پریشان ہوتے ہیں، اور انہی جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ نمبر 6، صرف اپنے فائدے کی سوچنا۔ مینیپولیٹر دوستی یا رشتہ صرف اس وقت تک نبھاتا ہے جب تک اسے فائدہ مل رہا ہو۔ جب اس کا مطلب پورا ہو جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ فائدہ نکل جانے پر وہ آپ سے بہت دور ہو جائیں گے۔ نمبر 7، آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا۔ اگر آپ نے اپنی کوئی ذاتی بات یا کمزوری اس کے ساتھ شیئر کی ہو تو وہ بعد میں اسی چیز کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، جس سے وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، جھوٹ بولنا یا آدھی سچائی بتانا۔ مینیپولیٹر اکثر پوری حقیقت نہیں بتاتا، وہ صرف وہی معلومات دیتا ہے جو اس کے مقصد کے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ آپ کو صرف اتنی ہی بات بتائیں گے جس سے ان کو فائدہ ہو۔ نمبر 9، حدود، باؤنڈریز کا احترام نہ کرنا۔ اگر آپ نہیں کہیں تو وہ بار بار دباؤ ڈالے گا، ناراض ہوگا یا جذباتی بلیک میل کرے گا تاکہ آپ اپنا فیصلہ بدل دیں۔ وہ آپ کی باؤنڈریز کا بالکل بھی خیال نہیں کریں گے۔ نمبر 10، آپ کو دوسروں سے دور کرنا۔ مینیپولیٹر چاہتا ہے کہ آپ صرف اسی پر انحصار کریں، اس لیے وہ آپ کے دوستوں، خاندان یا قریبی لوگوں کے بارے میں منفی باتیں کر سکتا ہے تاکہ آپ ان سے دور ہو جائیں۔ مینیپولیٹر سے کیسے بچیں؟ اپنی حدود واضح رکھیں۔ ہر بات پر فوراً یقین نہ کریں۔ اہم فیصلے جذبات میں آ کر نہ کریں۔ اگر کوئی بار بار آپ کو قصوروار محسوس کرواتا ہے تو اس کے رویے پر غور کریں۔ اپنے قابل اعتماد دوستوں یا خاندان سے مشورہ کریں۔ نہیں کہنا سیکھیں اور اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ ایسے لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھیں جو بار بار آپ کے اعتماد یا جذبات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوں۔ ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ کیا ہر سخت یا خود غرض شخص مینیپولیٹر ہوتا ہے؟ ضروری نہیں۔ کبھی کبھار لوگ دباؤ، ذہنی تناؤ یا کمزور گفتگو کی مہارت کی وجہ سے بھی غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مینیپولیشن کی پہچان ایک ہی واقعے سے نہیں بلکہ بار بار دہرائے جانے والے رویوں سے ہوتی ہے۔ نتیجہ، مینیپولیٹر کو پہچاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صرف اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے مسلسل رویے پر نظر رکھیں۔ ایک صحت مند رشتہ اعتماد، احترام اور دیانتداری پر قائم ہوتا ہے، جبکہ مینیپولیشن میں دوسروں کو قابو کرنا، ان کے جذبات سے کھیلنا اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی حدود قائم رکھیں، خود پر اعتماد کریں اور ضرورت پڑنے پر قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ لیں تو ایسے افراد کے اثر سے خود کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔